فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ والیوم 2۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 2 اور یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 11 ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے آغاز تخلیق۔ لکھا ہے عوالم میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابن مسعود، اللہ نے مجھے علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اور حسنین علیہ السلام کو اپنے نور مقدس سے خلق فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے تخلیق آدم سے ہزاروں برس قبل ہمارے 5 انوار سے 9 نور پیدا کیے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حجت تک ایک ایک کا نام لیا۔ جناب ام ایمن سے مروی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لائے اور یہ فرمایا، بیٹی اب کچھ عرصے تک ایسا لباس نہ پہننا جس میں تجھے آسائش محسوس ہو۔ میں تیری پیشانی میں ابو الائمہ کا نور دیکھ رہا ہوں اور یہ نور اپنے آخری مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جب بی بی کو 2 ماہ پورے ہوئے تو بی بی نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ جب بھی میں کھانا پیش کرتی تو بی بی فرماتی کہ ام ایمن، آج کل اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غذا مل رہی ہے کہ میرا کسی چیز کے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ چوتھے ماہ بی بی نے مصلی عبادت سے اٹھنا چھوڑ دیا اور جب بی بی تنہا بیٹھی ہوئی ہوتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ آخر ایک دن میں نے پوچھا، بی بی تنہائی میں آپ کس سے باتیں کرتی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا، ام ایمن، اب کہ میرے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس نے خود مجھے بھی حیران کر رکھا ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ 5ویں ماہ آپ نماز صبح کی تعقیبات پر بیٹھی تھی۔ میں نے باہر سے آپ کے گریہ کی آواز سنی۔ میں دوڑ کر اندر آئی اور پوچھا، بی بی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بی بی نے فرمایا، آج اس بچے نے مجھے رلا دیا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا امہ ہو، ماں میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ میں نے عرض کیا، بی بی آپ روئیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھ لیں۔ بی بی نے فرمایا، نہیں ام ایمن، ابھی کسی کو نہ بتانا، میں تو پریشان ہوئی ہوں، میں بابا اور علی علیہ السلام کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ جب ظہرین کی نماز سے فارغ ہو کر بی بی تعقیبات کے لیے بیٹھی تو پھر بی بی نے بے ساختہ رونا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر بی بی نے بتایا کہ اب اس بچے نے صبح سے مختلف سلام کیا ہے، اب کہتا ہے السلام علیکہ یا امہ ہو، یعنی ماں بے لباس بیٹے کا سلام ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، بی بی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں تو صحیح۔ بی بی نے فرمایا، ام ایمن کل بھی اگر اسی طرح ہوا تو بتاؤں گی۔ جب مغربین کی نماز سے فارغ ہو کر تعقیبات کے لیے بیٹھی تو بے ساختہ رو کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور فرمایا، ام ایمن اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ آپ بابا کے پاس جاتی ہوں، آپ ساتھ چلیں، انہیں بتاتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، بی بی اب کیا ہوا ہے؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن میری پریشانی میں اضافہ نہ کر، جب بابا کو بتاؤں تو تو بھی سن لینا کہ اب کی بار بچے نے کیا کہا۔
جب ہم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے فارغ ہو کر گھر مسند نبوت پر تشریف فرما تھے۔ حجرہ ام المومنین ام سلمہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول اٹھ کر استقبال کیا، مسند نبوت پر اپنے سامنے بٹھایا اور چہرہ زہرا سلام اللہ علیہ دیکھ کر فرمایا کہ بیٹی لگتا ہے آج روتی رہی ہو۔ بی بی نے عرض کیا بابا جان روتی رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی خیریت تو ہے، کس بات پر رونا آ گیا؟ بی بی نے صبح سے عشاء تک کا تمام واقعہ سنایا اور عرض کیا بابا تعقیبات مغرب کے وقت میرے بچے نے مجھے یوں سلام کیا کہ ماں گھوڑوں کے سموں سے پامال بیٹے کا سلام لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا زہرا بس 1 ماہ تک یوں ہی سلام کرتا رہے گا، کوشش کرنا کہ تیری زندگی میں یہ بچہ کبھی پیاسا نہ رہے، اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ 6 ماہ بی بی کی پیشانی میں روشنی اتنی بڑھی کہ ہمیں تاریک رات میں کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب 6 ماہ مکمل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ سن 4 ہجری شعبان کا دن تھا اور آپ نے فرمایا بیٹی آج رات کسی وقت تیرے گھر میں جنت کی وہ حور آئے گی جس کا نام لعبہ ہے، لام عین بے ہے، اور جو مسکراتی ہے تو پوری جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ نے اسے 70,000 محلات دیے ہیں، ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں۔ اللہ نے اسے یہ عظمت اور حسن و جمال صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے کل صبح کی مولود کی داہیا ہوگی۔ ہاں بیٹی سنا ہے کفار حملہ کر رہے ہیں، اگر میں کسی وجہ سے مصروف ہو جاؤں تو میرے آنے تک بچے کو نہ غسل دینا اور نہ دودھ دینا۔ اس رات جناب ام سلمہ ام المومنین اور حضور کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب بھی جناب سیدہ کے پاس تھی۔ جب 2 شعبان کی رات ڈھلی، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھی، تجدید وضو کر کے مصلی عبادت پر آئیں، نماز شب پڑھی اور مصروف تسبیح و تقدیس ہو گئیں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ اور جناب صفیہ بھی اٹھ گئی تھیں، وہ بھی مصروف عبادت تھیں کہ یکایک تمام مکان منور ہو گیا اور حجرہ جناب زہرا میں ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان عورت داخل ہوئی۔ جناب سیدہ کو تو چونکہ علم تھا اس لیے بی بی تو پریشان نہ ہوئی، البتہ جناب ام سلمہ اور جناب صفیہ ذرا گھبرا گئیں۔ آنے والی مستور نے آتے ہی کہا السلام علیک یا بنت خاتم الانبیاء، السلام علیک یا سیدت النساء، انا حور من الجنت، اسمی لعبہ، جاتو بحکم رب سات، میرا نام لعبہ ہے، میں جنت کی حور ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ کے تعاون کو آئی ہوں۔ میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے اور جناب سیدہ کے مابین ایک حجاب سا حائل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد حجاب ہٹا تو ہم نے دیکھا کہ شہزادہ کونین سبز لباس میں ملبوس 2 زانو تھا، انگشت شہادت سوئے آسمان بلند کر رکھی تھی اور کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ابی و اخی اولیاء اللہ واشہد ان امی سیدۃ النساء اہل الجنت۔ پھر لکھا ہے کہ لعبہ نے آگے بڑھ کر اٹھایا، خوشبوئے جنت لگائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور جناب سیدہ کو مبارکباد دی۔ تیسرے دن نبی کونین تشریف لائے اور فرمایا کہ یا ام ایمن میرا بیٹا میرے پاس لے آ۔ میرے بولنے سے پہلے جناب صفیہ نے کہا آپ کے حکم کے مطابق ابھی تک ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا، تھوڑا سا انتظار فرما لیں تاکہ ہم غسل دے لیں۔
تو آپ نے فرمایا پھوپھی اماں کیا میرے بچے کو آپ غسل دیں گی؟ یہاں لائیے، اللہ نے میرے بچے کو پاک و پاکیزہ بھیجا ہے۔ جناب صفیہ نے ہاتھوں پر اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ آپ نے ہاتھوں پر لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، گلا چوما اور زبان نبوت دہن حسین علیہ السلام میں دے دی۔ جب حسین علیہ السلام سیر ہو گئے تو مجھے واپس کیا، اور جب جانے لگے تو فرمایا زہرا بیٹی بچے کو دودھ نہ پلانا، اسے میں ہی پالوں گا۔ پھر آپ روزانہ تشریف لاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو زبان رسالت چساتے تھے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں سمیت کسی عورت کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اور اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے نام، کنیت، لقب اور آمد ملائکہ۔ تفصیلات ہیں۔ امالی صدوق کتاب کے مطابق امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا یا علی علیہ السلام بچے کا نام کیا ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زہرا جس نے حسن علیہ السلام کا نام رکھا تھا وہی اس بچے کا نام بھی رکھیں گے۔ میں اپنے آقا سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بی بی نے عرض کیا بابا جان حسن کا نام بھی آپ نے رکھا تھا، اب اس بچے کا نام بھی آپ ہی تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی نہ حسن علیہ السلام کا نام میں نے رکھا تھا اور نہ اس مولود کا نام میں رکھوں گا، حسن کا نام بھی اللہ ہی نے رکھا تھا اور اس بچے کا نام بھی وہی رکھے گا۔ میں اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تو تجھے بتا دوں گا۔ آپ اسی انتظار میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کی طرف سے درود و سلام کے بعد عرض کیا کہ ارشاد قدرت کے مطابق علی علیہ السلام سے آپ کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا جس طرح بڑے بیٹے کا نام فرزند ہارون کے نام پر ہے اسی طرح چھوٹے بچے کا نام بھی ہارون کے چھوٹے بچے کے نام پر شبیر کا عربی ترجمہ حسین رکھو۔ اور اب آئیے لکھی ہے ہیڈنگ کنیت۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف کی صرف ایک ہی کنیت ہے اور وہ ہے ابو عبداللہ۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے القاب۔ لکھا ہے رشید، طیب، وفی، سید، ذکی، مبارک، تابع اور سبت۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی عقیقہ۔ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 دمبے ذبح کیے، سر کے بال اتروا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ امام حسن علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بال اترواتے وقت سر کے اوپر والے حصے میں بائیں جانب کچھ بال چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی طرح دائیں کان کی لو میں اور بائیں کان کے درمیان سے اوپر سوراخ کرا کے دائیں میں قرط قاف رے توئے قرطہ اور بائیں میں شنف شین نون فے پہنا دیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ فطرس فے توئے رے سین۔ لکھا ہے کہ بہار اور امالی شیخ ان کتابوں کے مطابق ولادت امام حسین علیہ السلام کے 7ویں دن ذات احدیت نے جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ کے ساتھ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو میری طرف سے ولادت حسین علیہ السلام کی مبارک دے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے پیچھے اور دائیں بائیں ملائکہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ ایک جزیرے میں فطرس جس نے کسی ترک اولا کا ارتکاب کیا تھا اور ذات احدیت نے اسے اختیار دیا تھا کہ تو چونکہ حاملین عرش سے ہے اس لیے انتخاب سزا میں تجھے اختیار ہے کہ دنیا میں بھگت لے یا آخرت میں، تو فطرس نے عرض کیا تھا کہ بار الہ سزائے دنیا کی ایک حد ہے جبکہ آخرت کی سزا غیر محدود ہوگی، تو میں دنیا ہی میں بھگت لوں گا۔ ذات احدیت نے اسے ایک جزیرے میں ایک درخت کے ساتھ پلکوں سے لٹکا دیا۔ اس درخت سے ہمیشہ دھواں اٹھتا رہتا تھا اور کوئی جانور اس درخت کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ اسی جزیرے سے گزرے تو
تو فطرس نے ملائکہ سے پوچھا کہ آج بڑی شان و شوکت اور بڑے کر و فر سے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ملائکہ نے جواب دیا، خاتم الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دوسرے نواسے سے نوازا ہے اور حکم جلیل سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ فطرس نے جبرائیل سے کہا، اگر مہربانی کر سکو تو مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میں نبی کونین کو اس عظیم مولود کی مبارکباد دے کر اسی کا واسطہ دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بارگاہ خالق میں میری شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت مسترد نہیں کرتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے اٹھا لو۔ ملائکہ نے فطرس کو اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی اور فطرس کی درخواست پیش کی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا، فطرس میرے قریب آ۔ فطرس قریب ہوا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا کرتا فطرس کے جسم سے مس کیا اور عرض کی، بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ اسے معاف فرما دے۔ فطرس کو معافی مل گئی۔ جب واپس اپنی جگہ جانے کے لیے محو پرواز تھا تو تمام ملائکہ سے آگے بڑھ کے کہتا تھا کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کا آزاد کردہ ہوں۔ اب آئیے یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے غلام حسین فرشتہ۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام 7 دن مسلسل یعنی 7 days مسلسل ملائکہ کے ساتھ منجانب اللہ مبارکباد دینے کو آتے رہے اور ہم عجائبات دیکھ دیکھ کے حیرت زدہ ہوتے رہے۔ ہمیں تو صرف بیمار ہی نظر آتے تھے، جب معافی مل جاتی تھی تو پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ولادت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے دن ایک لوتھڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا۔ لانے والا تو کوئی نہ تھا، چونکہ وہ کہیں سے گرا نہ تھا، اس لیے ہم نے اندازہ لگایا کہ کسی نے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے، واپس تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں پر کپڑوں میں لپٹا ہوا حسین علیہ السلام تھا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بارگاہ خالق میں عرض کی، اے اللہ، تجھے اس مولود کا واسطہ نہیں بلکہ تجھے اس حق کا واسطہ جو تیرا اس مولود، اس کے نانا محمد، اس کے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر ہے، کہ اگر تیری بارگاہ میں حسین ابن علی و فاطمہ کا کوئی مقام ہے تو تو دردائل سے راضی ہو جا۔ دال رے دال الف حمزہ یہ لام، دردائل سے راضی ہو جا، اسے اس کے پروبال اور ملائکہ میں اس کا مقام واپس عطا فرما۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ جسم ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ ہم نے عرض کیا، قبلہ وہ کیا شے تھی جس کے لیے آپ نے حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر دعا مانگی اور اب آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دردائل فرشتہ تھا، ملائکہ مقربین میں سے تھا، اللہ نے اسے 16,000 پر دے رکھے تھے۔ ایک دن اس نے دل میں خیال کیا کہ کیا اللہ کے اوپر بھی کوئی شے ہوگی؟ اس کے یہ خیال آتے ہی ذات احدیت نے اسے دگنے پر عطا کر کے فرمایا کہ اب اڑ۔ اس نے 500 برس پرواز کی لیکن قائمہ عرش تک نہ پہنچ سکا۔ جب تھک کر بیٹھ گیا تو ذات احدیت نے فرمایا کہ اب اپنی جگہ جا۔ یہ اپنی جگہ آ گیا۔ اللہ نے اس سے تمام پروبال اور ملائکہ میں مقام لے لیا اور فرمایا، میں لا شریک ہوں، مجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور یوں ہی رہے گا۔ کئی صدیاں اسے اس حالت میں بیت گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے تو اس نے جبرائیل سے درخواست کی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے بھی مبارکباد عرض کریں اور انہیں اس مولود کا واسطہ دے کر میری سفارش کی درخواست کریں۔ میں نے اسی لیے حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور دعا مانگی جو تم نے سنی ہے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اسے اپنے پروبال مل گئے ہیں۔ اب جبرائیل نے آ کر بتایا ہے
کہ دردائیل نے اپنا پہلا نام بدل کر دوسرا نام میم و لام چھوٹیے مولا الحسین یعنی کہ غلام حسین علیہ السلام رکھ لیا ہے۔ جبرائیل سے یہ سن کر میں مسکرا رہا تھا۔ اور اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ لکھا ہے غلام حسنین۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کتاب بہار میں جناب سلیمان سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے موسم انگور تحفہ ملے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ جا میرے حسنین کو بلا لا تاکہ وہ بھی میرے ساتھ کھائیں۔ میں نے جناب سیدہ کا دق الباب کر کے حسنین علیہ السلام کا پوچھا تو بی بی نے فرمایا وہ تو کافی وقت سے باہر گئے ہوئے ہیں، میں تو سمجھی تھی کہ بابا جان کے پاس ہوں گے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی بار الہا میرے حسنین کہاں گئے ہیں؟ مجھے تو یہودیوں سے ڈر لگتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر عرض کیا کہ ذات احدیت کا ارشاد ہے کہ حسنین کے معاملے میں یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو منافقین سے خطرہ ہے، اور وہ بھی تیرے بعد دونوں حدیقہ ابو وحدہ میں سو رہے ہیں۔ الف بے واو واو ابو وحدہ ہے دال الف ہے اس میں سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا اور حدیقہ ابو وحدہ میں آئے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں بازو حائل کر کے سو رہے تھے۔ ایک بہت بڑا اژدہا ان کے سر پر تھا، اس کے منہ میں ریحان کا غنچہ تھا اور وہ اس کے ذریعے شہزادوں سے مگس رانی کر رہا تھا، میم گاف سین، مگس رانی کر رہا تھا۔ جب اژدہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو غنچہ ریحان ایک طرف رکھ دیا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبلہ میرا سلام لو، میں اژدہا نہیں ہوں، ملائکہ کربین سے ایک ملک تھا۔ ایک لمحے کے لیے یاد خدا سے غافل ہوا، اللہ نے بصورت اژدہا زمین پر ڈال دیا۔ برسوں گزر گئے ہیں، کسی ایسے کریم کی تلاش میں تھا جس کی سفارش مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس کر دے۔ آج اتفاق سے گزرا تو شہزادوں کو سویا ہوا دیکھا۔ میں جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ کے ساتھ ان کی خدمت کرتے دیکھ چکا تھا، ان کی خدمت میں امید نظر آئی تو یہاں رک گیا۔ اگر مناسب سمجھیں تو اللہ سے سفارش فرما دیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی سفارش رد نہیں فرمائے گا۔ اس اژدہا سے آپ بیتی سننے کے بعد آپ زمین پر بیٹھ گئے، دونوں شہزادوں کو باری باری چومنے لگے۔ 3-4 بوسوں کے بعد دونوں شہزادے جاگ گئے، آپ بیٹھ گئے، دونوں شہزادے آپ کے ایک ایک زانوں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہ ستم رسیدہ ملک ہے جو تمہارے سامنے ہے، سفارش کی درخواست کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دونوں شہزادے اٹھے، تجدید وضو کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دست دعا بلند کر کے کہا کہ یہاں پہ کہ اے اللہ تجھے ہمارے جد تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے ہمارے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تجھے ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، اس ملک مقرب کو اپنا پہلا مقام عنایت فرما۔ ابھی شہزادوں کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ملائکہ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی اے حبیب خدا، اللہ نے دونوں شہزادوں کی دعا قبول فرما کر اسے معاف کر دیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اسے لے آئیں۔ پھر وہ اژدہا سے ملک بنا اور پرواز کر گیا۔ میں سن رہا تھا، وہ اڑتے ہوئے کہتا جا رہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا، میں غلام حسنین علیہ السلام ہوں۔ سامعین اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، سلسائل، سواد لام سواد الف حمزہ یہ لام۔
تفصیلات ہیں کہ بہار میں مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سلسائیل ایک ملک تھا، اللہ نے اسے کسی کام پر مامور کیا، اس نے ذرا سی دیر کی، اللہ نے اس کے تمام پر و بال سلب کر لیے، ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ جب جبرائیل ولادت امام حسین علیہ السلام کے 5ویں دن مبارک کے لیے آ رہے تھے تو سلسائیل نے ملائکہ سے وجہ نزول پوچھی، ملائکہ نے وجہ بتائی۔ سلسائیل نے جبرائیل سے کہا، میری طرف سے بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دے کر التجا کرنا کہ وہ ذات احدیت سے میری معافی کی درخواست کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد کے بعد سلسائیل کی درخواست کی۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھایا، قبلہ رخ ہوئے اور عرض کی، اے اللہ، تجھے میرے حسین علیہ السلام، حسین بیٹے کا واسطہ سلسائیل کو معاف کر دے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے پروبال عنایت فرما کر دوبارہ اپنا مقام دے دیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے حسین منی۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ کتاب کامل میں معلّہ ابن مرہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو جناب حسنین کریمین دونوں بھائی در مسجد پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے، دونوں بازو پھیلا کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ شہزادہ دونوں بازوؤں کے درمیان آ گیا۔ پہلے تو آپ نے پیار کیا، پھر دایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا، بایاں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، سر امام حسین علیہ السلام کو قدرے بلند کر کے ہماری طرف دیکھا۔ سر حسین، سر یہاں پہ یہ لکھا ہے، سر امام حسین علیہ السلام کو قدرے بلند کر کے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اسی سے محبت رکھے گا جسے حسین سے محبت ہے۔ حسین منی وانا منہ احب اللہ من احب حسینہ۔ پھر لکھا ہے کتاب عوالم میں مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اہل ارض میں سے ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرے جسے اہل سما سب سے زیادہ محبت رکھتے ہوں تو میرے حسین کو دیکھ لے۔ کتاب عوالم میں اسماعیل ابن رجا اور عمرو ابن شعیب سے مروی ہے کہ ہم دونوں اور عبد الرحمن ابن عمر ابن عاص بیٹھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے۔ آپ کے گزر جانے کے بعد عبد الرحمن نے ہمیں کہا، اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جو اہل ارض سے ہو لیکن اہل ارض الف ر زواد سے ہو لیکن اہل سما کا سب سے زیادہ محبوب ہو تو اس گزرنے والے کو دیکھ لو۔ ویسے میں جنگ صفین کے بعد اس کے سامنے کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے پوچھا وہ کون ہے؟ عبد الرحمن نے کہا صفین میں ابو سعید خدری مجھے حسین علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ حسین علیہ السلام نے ہم دونوں سے کہا کہ کیا تم نے میرے نانا سے سنا ہے کہ اہل سما کی نظروں میں اہل ارض میں سے محبوب ترین شخص حسین ہے؟ میں تو چپ رہا۔ ابو سعید نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ جب تم نے سنا ہے تو پھر مجھ سے اور میرے بابا سے کیوں برسر پیکار ہو، جبکہ یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہماری خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہاں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو آپ کے نانا کا حکم ہے کہ والدین کی اطاعت واجب ہے۔ حسین علیہ السلام نے کہا میرے نانا نے حکم خدا کی مخالفت کبھی نہیں کی، انہوں نے ان حالات کے لیے فرمایا کہ جب اطاعت والدین اطاعت خدا سے متصادم نہ ہو، جہاں اطاعت والدین اطاعت خالق سے متصادم ہو وہاں اطاعت باری اور والدین کی نافرمانی واجب ہوتی ہے۔ اور آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ جانتے ہیں، لکھا ہے بیٹا یا نواسا۔ تفصیلات ہیں کہ عوالم کتاب میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے دائیں زانوں پر آپ کا فرزند ابراہیم اور بائیں پر شہزادہ حسین علیہ السلام تھے۔ آپ کبھی ابراہیم علیہ السلام کا منہ چومتے تھے اور کبھی حسین علیہ السلام کا گلا چومتے تھے کہ جبرائیل آیا اور آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد
جب آپ نے بات کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا اور نواسہ دونوں میں اکٹھے نہیں کروں گا، ان میں سے ایک جسے چاہے چن لے۔ ہم نے عرض کیا کہ قبلہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ماریا کنیز ہے، اس کے میکے یہاں سے بہت دور ہے، اگر ابراہیم اللہ لے لے تو صرف ددیال غمزدہ ہوں گے، دال ہے یہ الف لام، ددیال غمزدہ ہوں گے، اگر حسین علیہ السلام کو اللہ لے لے تو ددیال اور ننیال دونوں کے آنسو بہیں گے، اس لیے میں نے حسین علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ 3 دن بعد جناب ابراہیم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد جب بھی آپ حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے تھے فرماتے تھے حسین علیہ السلام میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، ریحانہ نبی۔ تفصیلات ہیں کتاب امالی صدوق میں۔ ابن نعیم سے مروی ہے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص نے آ کر مچھر مارنے کا کفارہ پوچھا۔ عبداللہ نے پوچھا کہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عراق سے ہوں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ذرا اسے بھی دیکھو، یہ شخص مچھر مارنے کا کفارہ پوچھتا ہے، لیکن آج تک اہل عراق نے یہ نہیں پوچھا کہ فرزند رسول کو شہید کرنے کی کیا سزا ہے، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں حسن اور حسین ہی میرا میوہ دل ہیں، الحسن والحسین ثمرتا فوادی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، محب حسین۔ کتاب عوالم میں خدیفہ یمانی سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور فرما رہے تھے، لوگوں یہ حسین علیہ السلام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، اسے پہچان لو، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حسین علیہ السلام جنتی ہے، محب حسین علیہ السلام جنتی ہوگا، اور محب حسین علیہ السلام کا محب بھی جنتی ہوگا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، محب ذریت حسین علیہ السلام۔ کتاب کامل میں جناب ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے بوسے بھی لے رہے تھے اور فرما رہے تھے، جو شخص میرے حسین اور ان کی ذریت سے خلوص نیت سے محبت رکھے گا، آتش جہنم اس کا چہرہ نہ جلا سکے گی، اگرچہ اس کے گناہ میں ریگ صحرا کے برابر بھی ہوں گے۔ اور سامعین اگلی ہیڈنگ ہے، سید ابن السید۔ تفصیلات ہیں عوالم کتاب میں۔ جناب ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کر چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تو سید ہے، سید باپ کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے، تو خود امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور 9 ائمہ کا باپ ہے، تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے اور 9 حجج الہ کا باپ ہے، ان میں سے 9واں قائم ہوگا۔ منتخب کتاب میں ام ایمن سے مروی ہے کہ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا سو رہی تھی، میں کسی کام میں مصروف تھی، امام حسین علیہ السلام ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے رو رہے تھے کہ کوئی آ کر امام حسین علیہ السلام کو بہلانے لگا۔ مجھے بہلانے کی آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن بہلانے والا نظر نہیں آتا تھا، میں حیرت سے دیکھتی بھی رہی اور اپنا کام بھی کرتی رہی جب تک جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیدار نہ ہوئی، بہلانے والا بہلاتا رہا، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیدار ہوئی تو بہلانے والے کی آواز ختم ہو گئی۔ میں نے بی بی کو بتایا، بی بی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بیٹی جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تو سو رہی ہے، ام ایمن کام میں مصروف ہے اور حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، تو وہ تیرے حسین کو
बहलाने आ गया। लिखा है उमूमन तारीक रातों में जिस कमरे में हुसैन अलैहिस्सलाम सोते थे हमें चिराग की ज़रूरत ना रहती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने और पेशानी से रोशनी की एक किरण फूटती रहती थी और दिन में ये रोशनी वाज़े नज़र आती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलुमूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी और सीना ही के बोसे लेते थे। और यहाँ पर एक हेडिंग और है, सैयद शबाब अहलिल जिन्ना। आइए पढ़ते हैं कि लिखा है कि मुंतखब किताब का नाम है मुंतखब में अनस इब्न मालिक से मरवी है कि एक दिन मदीने में एक जनाजे के साथ शरीक हुए। जब जनाजा कब्रिस्तान में पहुंच गया और लोग तैयारी कब्र का इंतज़ार करने की खातिर बैठ गए तो मैंने देखा अबू हुरैरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठ गए और आपके पाँव से मिट्टी झाड़ कर सहलाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाँव पीछे हटाकर कहा कि अबू हुरैरा ऐसा ना करो। अबू हुरैरा ने कहा, फर्जंद रसूल मजबूरियां हैं, बखुदा जो कुछ मैंने आपके बारे में आपके नाना से सुना है अगर ये लोग जानते होते तो आपकी राह में पलकें बिछाते। बखुदा मैंने अपने इन कानों से आपके नाना से सुना है, वो फरमा रहे थे कि मेरा ये हुसैन बेटा जवानाने जन्नत का सरदार है। आइए अगली एक और हेडिंग है, वो भी इसी नशिस्त में पढ़ लेते हैं। पुश्ते रसूल पर तफसीलात हैं कि किताब मुंतखब में लैस इब्न साद से मरवी है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके साथ मुसल्ले पर बैठे थे। आप सजदे में गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त पर बैठ गए। आपने सजदे को तूल दे दिया। जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना उठे आपने सर ना उठाया। एक यहूदी खड़ा हुआ देख रहा था। जब नमाज ख़त्म हुई तो उसने कहा, मोहम्मद क्या नमाज में जो बच्चा भी तुम्हारी पुश्त पर बैठ जाए तुम बच्चे को नहीं हटाते और सजदा लंबा कर देते हो? तो आपने फरमाया, ऐसी बात नहीं है, मेरा ये हुसैन आम बच्चों जैसा नहीं है और मैं इससे प्यारा नवासा होने के नाते नहीं करता। यानी ये लिखा है कि मैं इससे प्यारा नवासा होने के नाते नहीं करता और ना ही इसके नाज नवासा होने की हैसियत से उठाता हूँ। मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं हुसैन अलैहिस्सलाम को नाराज़ ना करूँ। मेरा हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे दीन का मोहसिन है और ये वक्त बताएगा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्यों गैर मामूली प्यार करता हूँ। सामईन यहाँ पर किताब के सफ़ा नंबर भी देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 22 हमने आधा पढ़ लिया, तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इससे आगे चलेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।